حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر جو شخص بھی ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اس کے گناہ پہاڑوں پر رکھ دیں تو پہاڑ دب جائیں، اور ان کلمات کو پڑھنا ان گناہوں پر رکھ دیں، گناہ دب جائیں گے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ سمندر کی جا کے برابر ہوں، زمین اور پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں یا بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، اور اس کے حق میں ملک الموت بوقت انتقال نرمی سے پیش آئے گا۔ رب تعالیٰ کا ایک فرشتہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان کرتا ہے، ان کلمات کو کہنے والے بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے انسان اس سے غفلت میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو ایک فرشتہ کو فرمایا، اس کا رزق لکھ دے، اس کا اجل لکھ دے، اس کا بدبخت یا نیک ہونا لکھ دے، اور اس کے لکھنے کے بعد یہ فرشتہ چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور فرشتہ بھیجتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، پھر یہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر دو فرشتے مقرر کرتا ہے جو اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ پھر جب اسے موت پیش آتی ہے تو یہ دونوں فرشتے بھی چلے جاتے ہیں اور پھر موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تاکہ اس کی روح قبض کرے۔ موت واقع ہونے کے بعد جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے جسم میں روح لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس قبر کے دو فرشتے آ جاتے ہیں جو اس کا امتحان لیتے ہیں، یعنی منکر نکیر سوال و جواب کرتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس پر نیکیوں اور برائیوں کے دونوں فرشتے اتریں گے اور اس کا نامہ اعمال کھول کر اس کی گردن میں باندھ دیں گے، پھر اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کے روبرو پیش کریں گے۔ ایک فرشتہ اس کے لیے کلام کرنے والا ہوگا اور ایک نگران ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے سامنے ایک بہت بڑا مرحلہ پیش آنے والا ہے جو تمہارے بس کا نہیں، بس عظیم اللہ سے مدد مانگو، اس کی مدد سے یہ مرحلہ طے ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیک فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے، تو وہ میت کو کہتے ہیں، تو اس آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو وہ وہی کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، ہم تمہارے نیک آثار یا اللہ کی اطلاع سے جانتے ہیں کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر 70 ہاتھ وسیع کر دی جاتی ہے اور قبر کو اس کے لیے نور سے منور کر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اب تو سو جا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے متعلقین کے پاس لوٹنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں اپنے انجام خیر کی اطلاع کر سکوں۔ تو ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، نہیں، اب دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب سو جائیے، جیسے دلہا سوتا ہے، جیسے کوئی نہیں جگاتا سوائے اس کے جو اس کے متعلقین میں سے زیادہ پسند ہو، یہاں تک کہ اسے اس کے ٹھکانہ سے اللہ تعالیٰ ہی اٹھائیں گے۔ اور اگر وہ میت منافق کی ہوتی ہے تو جواب دیتی ہے، میں نے لوگوں سے سنا تھا جو وہ کہا کرتے تھے، میں بھی اسی طرح کہہ دیا کرتا تھا، میں آپ کے سوال کا جواب نہیں جانتا۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر زمین کو کہا جاتا ہے کہ اس پر مل جا، تو وہ اس پر مل جاتی ہے اور اس کی پسلیاں توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، بس وہ اس قبر میں اسی حالت میں عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس ٹھکانے سے بروز قیامت میں اٹھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دفن سے فارغ ہوئے اور لوگ واپس جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وقت تمہارے جوتوں کی گسگساہٹ سن رہا ہے، اس کے پاس منکر اور نکیر آئے ہوئے ہیں جن کی آنکھیں تانبے کے دیگوں جیسی بڑی بڑی اور خوفناک ہیں، ان کی داڑھیں بیل کی سینگوں جیسی بڑی بڑی اور خوفناک ہیں، اور ان کی آوازیں بادل کے گرج جیسی خطرناک ہیں۔ یہ دونوں فرشتے اسے بٹھا لیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ وہ کس کی عبادت کرتا تھا اور اس کا نبی کون تھا؟ بس اگر تو وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو کہے گا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں،
اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس معجزات لے کر آئے، پس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی تو صحیح عقائد پر زندہ رہا، اور اسی حالت پر مجھے موت آئی۔ منکر نکیر کہتے ہیں اور تو اس حالت پر زندہ کھڑا ہوگا، پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر فراغ کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ اہل شک یعنی منافقین اور کافرین میں سے تھا تو کہیں گے کہ مجھے کچھ علم نہیں، میں نے لوگوں سے سنا تھا جو وہ کہتے تھے اور میں نے بھی وہی کہہ دیا تھا۔ تو اسے کہا جائے گا کہ تو نے اسلام کے متعلق شک میں زندگی گزاری، اس پر مرا، اب تو اس حالت پر بروز قیامت میں اٹھایا جائے گا، اور پھر اس کے لیے قبر سے دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کی تپش سے وہ جلتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، پھر جلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب تجھے زمین میں دفن کر دیا جائے گا اور تیرے لیے 3 ہاتھ کا گڑھا کھودا جائے گا اور 2 ہاتھ ایک بالشت ناپی جائے گی، پھر دفن کے بعد تیرے پاس کالے سیاہ منکر اور نکیر آئیں گے جو اپنے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے، ان کی آوازیں گویا کہ سخت کڑکڑانے والی گرج ہے اور ان کی آنکھیں گویا کہ اندھا کر دینے والی بجلی ہیں۔ زمین یعنی قبر کو اپنے دانتوں سے کھودیں گے اور تجھے گھبراہٹ کے حالت میں بٹھا دیں گے اور تیرے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے اور تجھے خوف زدہ کر دیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دن اس ایمان کی حالت میں ہوں گا جس پر اب ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس حالت پر ہوگے۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں فرشتوں کو کافی ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا حالت ہوگی جب تم منکر اور نکیر کو دیکھو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ منکر اور نکیر کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قبر میں امتحان لینے والے فرشتے ہیں، ان کی آواز میں کڑکتی گرج کی طرح ہے، ان کی آنکھیں چندھیا دینے والی بجلی کی طرح چمکدار ہیں، یہ اپنے بالوں کو روندتے ہوئے آئیں گے اور اپنے دانتوں سے قبر کو کھودیں گے اور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوگا، اس کے گرد لوہے کی کیلیں ہیں، اگر بیت اللہ میں جو لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں جمع ہو جائیں تو اسے یہ نہ اٹھا سکیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگ گناہوں اور انکار خدا میں مبتلا ہو گئے تو فرشتوں نے آسمان میں رہتے ہوئے کہا، اے اس جہاں کے پروردگار، آپ نے تو ان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے تخلیق کیا تھا، یہ تو گناہوں میں پڑ گئے ہیں اور کفر کرنے لگے اور زندوں کو قتل کرنے لگے ہیں اور مال حرام کھانے، زنا اور چوری کرنے اور شراب نوشی میں مبتلا رہنے لگے ہیں۔ پھر وہ فرشتے ان کے لیے بد دعا کرنے لگ گئے اور ان کا کوئی عذر قبول نہیں کرتے تھے، تو انہیں تنبیہ کی گئی کہ وہ پردہ میں ہیں، ان کا یہ عذر قابل قبول ہے۔ پھر انہیں کہا گیا کہ اگر تم یہ عذر قبول نہیں کرتے تو اپنے سے افضل ترین فرشتے منتخب کر لو۔ پھر انہیں کہا گیا، کچھ باتوں کا حکم دیتا ہوں اور کچھ باتوں سے منع کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ہاروت ماروت کو منتخب کیا تو انہیں زمین پر اتار دیا گیا۔ اولاد آدم جیسی خواہشات بنا دی گئیں اور انہیں حکم دیا کہ وہ صرف اسی خدا کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور انہیں نفس حرام سے اور مال حرام کے کھانے سے، زنا، چوری اور شراب نوشی سے منع کیا۔ تو یہ زمین میں ایک زمانہ تک لوگوں میں حق کے فیصلے کرتے رہے، اور یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اس زمانہ میں ایک عورت تھی، اس کا حسن عورتوں میں اس کی طرح تھا جس طرح زہرہ ستارے کا سب ستاروں میں ہے۔ تو یہ دونوں اس کے پاس پہنچے اور اس کے ساتھ بات میں نرمی کی اور ان کے بدن کا ارادہ کیا، تو اس نے انکار کر دیا مگر یہ کہ وہ اس کی بات مانیں اور اس کے دین پر چلیں۔ جب انہوں نے اس کے دین کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنا ایک بت نکالا اور کہنے لگی، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا، ہمیں اس کی عبادت کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ چلے گئے جب تک اللہ نے چاہا غائب رہے۔ اس کے بعد پھر اس کے پاس آئے اور اس کا ارادہ کیا تو اس عورت نے ویسا ہی کیا۔ وہ پھر چلے گئے اور اس کے بعد جب آئے تو اس کے بدن کا ارادہ کیا، تو اس نے جب دیکھا کہ انہوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا تو کہنے لگی، اچھا تو پھر ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک پسند کر لو، یا تو اس بت کی عبادت کرو، یا اس آدمی کو قتل کرو، یا شراب پی لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب شرطیں پوری کرنے کی تو نہیں، لیکن ان تینوں میں شراب نوشی کم گناہ ہے۔ تو انہوں نے شراب پی لی تو عقل جاتی رہی۔
پھر یہ عورت پر واقع ہوئے اور انہیں خطرہ لگا انسان کے گناہ کی اطلاع نہ کر دے تو انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر جب ان کا نشہ ہوا اور پتہ چلا کہ وہ کس گناہ میں ملوث ہوئے تو انہوں نے آسمان کی طرف عرج کا ارادہ کیا تو توفیق نہ ہوئی۔ ان کے اور آسمان کے درمیان رکاوٹ آ گئی، فرشتوں اور ان کے درمیان سے پردہ ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے اس کو دیکھ لیا جس میں وہ مبتلا ہوئے تھے تو وہ ششد رہ گئے اور پہچان ہو گئی کہ جو پردہ میں ہو خدا کے سامنے نہ ہو۔ اس میں خدا کا خوف بہت کم ہوتا ہے اور اس کے بعد سے زمین کے سب مومنین کے لیے استغفار کرنے لگ گئے۔ انہیں ہاروت ماروت کو کہا جاتا ہے دنیا کا عذاب یا آخرت کا عذاب چن لو، تو انہوں نے سوچا کہ عذاب دنیا تو ختم ہونے اور مٹ جانے والا ہے لیکن عذاب آخرت کبھی ختم نہیں ہوگا، تو انہوں نے عذاب دنیا کو چن لیا تو انہیں بابل میں قید کر دیا گیا اور وہ اب تک عذاب میں مبتلا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں تم سے پچھلے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا جس نے 40 سال تک خشکی میں اللہ کی عبادت کی تھی۔ اس نے عرض کیا، پروردگار میرا شوق ہے کہ میں آپ کی عبادت سمندر میں بھی کروں۔ تو وہ ایک قوم کے پاس گیا اور کشتی میں اپنے سوار ہونے کا سوال کیا تو انہوں نے اسے سوار کر لیا اور کشتی ان کو لے کر چل پڑی۔ جب تک خدا نے چاہا وہ کشتی چلتی رہی، پھر ٹھہر گئی۔ وہاں پانی کی ایک جانب درخت موجود تھا تو اس نے کہا کہ مجھے اس درخت پر چھوڑ دو، تو انہوں نے اسے اس پر چھوڑ دیا اور کشتی باقیوں کو لے کر چلی گئی۔ بس ایک مرتبہ ایک فرشتہ نے ارادہ کیا کہ آسمان کی طرف پرواز کرے تو اس نے وہ کلام پڑھنا چاہا جسے پڑھ کر وہ پرواز کیا کرتا تھا، لیکن وہ نہ چڑھ سکا تو اس نے سمجھا کہ یہ اس کی کوتاہی کا نتیجہ ہے تو اس درخت والے کے پاس اور اسے کہا کہ آپ میرے لیے اپنے رب سے شفاعت کریں، تو اس نے نماز پڑھی اور فرشتہ کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے اس فرشتہ کے متعلق یہ دعا بھی کی کہ اس کی روح یعنی فرشتہ قبض کر دے، کیونکہ یہ میرے حق میں میری دعا کی وجہ سے ملک الموت سے زیادہ نرمی سے پیش آئے گا۔ تو وہ اس کے پاس اس وقت آیا جب اس کو موت آنے والی تھی، تو اس فرشتہ نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ وہ آپ کے متعلق میری سفارش قبول فرما لیں جس طرح اس کی سفارش میرے حق میں قبول فرمائی گئی، اور یہ کہ میں ہی اس کی روح قبض کروں، آپ جہاں سے چاہیں وہیں سے آپ کی روح کو قبض کروں گا۔ تو اس نے ایک سجدہ کیا اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور اس پر موت آ گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع ہو اور ان کا مقصود صرف رب تعالیٰ کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مجلس کے ختم ہونے پر اعلان کرتا ہے کہ بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہر روز 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے سوال کیا، ہم میں سے کوئی آدمی 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی حالت میں تو کوئی بھی قیامت میں ہلاک نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں ہی رہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے، اس لیے کہ تم میں سے ایک شخص اتنی نیکیاں لے کر آئے گا اگر پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ دب جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کی چاہے گا مدد فرمائے گا اور ہلاک ہونے سے بچائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر جو شخص بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، زمین اور پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں یا بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔
حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ ایک چمڑے کے خیمے میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے تم 6 نشانیوں کو گن لو۔ پہلی میری وفات، دوسری پھر بیت المقدس کی فتح، تیسری ایک وبا طاعون تم کو پکڑے گی جو بکریوں کی گلٹی کی بیماری کی طرح ہوگی، چوتھی پھر مال کی اس قدر زیادتی ہوگی کہ کسی آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے پھر بھی وہ اس کو کم سمجھ کر ناراض ہی رہے گا، پانچویں ایک ایسا فتنہ ہوگا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، چھٹی اور آخری قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی، مگر رومی کفار بدعہدی کریں گے اور اتنا بڑا لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہوں گے کہ اس لشکر میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار فوجیں ہوں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چمڑے کے تھیلے میں بھر کر کچھ سونا بھیجا جس سے ابھی مٹی بھی صاف نہیں کی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا، حضرت عنیہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید بن خیل اور چوتھے علقمہ یا عامر بن طفیل کے درمیان۔ اس پر آپ کے اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ ان لوگوں سے تو ہم زیادہ حقدار تھے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے امانت دار شمار نہیں کرتے؟ حالانکہ آسمان والے کے نزدیک تو میں امین ہوں، اس کی خبر میں تو صبح و شام میرے پاس آتی رہتی ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، اونچی پیشانی، گھنی داڑھی، سر منڈا ہوا اور اونچا تہ بند باندھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، خدا سے ڈرو۔ آپ نے فرمایا تیری خرابی ہو، کیا میں خدا سے ڈرنے کا تمام اہل زمین سے زیادہ مستحق نہیں ہوں؟ پھر بھی وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کیا میں اس کی گردن اڑا دوں؟ فرمایا ایسا نہ کرو، شاید یہ غازی ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ ایسے غازی بھی ہو سکتے ہیں، جو کچھ ان کی زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں نقب لگاؤں اور ان کے پیٹ چاک کر دوں۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے پھر اس کی جانب توجہ فرمائی اور پیٹ پھیر کر جا رہا تھا۔ اس وقت فرمایا کہ اس کی پشت سے ایسی قوم پیدا ہوگی جو اللہ کی کتاب کو بڑے مزے سے پڑھے گی، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے، یعنی دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ یہ بات ہر کسی کو عجیب معلوم ہوگی کہ نماز، روزہ اور تلاوت وغیرہ عبادات میں امتیازی شان رکھنے کے باوجود وہ دین سے نکلے ہوئے کیوں قرار پائے؟ ان کے دین سے نکلنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ توہین، تنقیص، رسالت کی بیماری میں مبتلا ہوں گے، جس کے باعث ایک جانب آدمی ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے تو دوسری طرف اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ضائع شدہ اعمال اور عبادات کا ظاہری حسن و جمال اس صورت میں انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس دنیا کی اور آخرت کی تمام مشکلیں آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔